بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو صحابہ اکرام، آج حضرت ایوب علیہ السلام کے آزمائش کے واقعے پہ میں آپ کو روبرو ہو رہا ہوں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام سب سے زیادہ صبر کرنے والے پیغمبر تھے۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں کئی مرتبہ آیا ہے۔ آپ ہر جگہ خدا کا شکر ادا کرتے تھے۔ دور دور تک غم و رنج دور دور تک نہیں تھا۔ آخر کار اللہ نے ان کو اتنا دولت سے نوازا تھا، بچوں سے نوازا تھا۔ تو دوستو، اگر آپ چینل پہ نئے ہو پلیز چینل کو میرے سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبا دینا، جس سے آنے والا ویڈیو آپ کے پاس جلدی پہنچ جائے۔ تو دوستو، انہیں اتنی خوشیاں دی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ پوچھو مت۔ دنیا میں اتنا صبر کرنے والے جو پیغمبر ہمارے آئے ہیں وہ حضرت ایوب علیہ السلام آئے ہیں۔ تو دوستو، اولاد سے بھی اتنا نوازا تھا، سب کچھ اتنی خوشیاں دی تھی، ساری جہاں کی خوشیاں حضرت ایوب علیہ السلام کو دیا تھا۔ شکر ادا کرتے تھے، دور دور تک غم و رنج دور دور تک نہیں تھا۔ آخر کار ایسے چلتے چلتے ان کو بہت ہی زیادہ اللہ نے دولت سے نوازا، بہت ہی خوشیاں سے نوازا۔ کوئی رنج و غم کی دور دور تک بھی کوئی بھی آس نہ تھی۔ تو دوستو، اتنے اپنے پریوار میں، اپنے قبیلے میں اتنے اچھے خوش تھے، تو بہت ہی زیادہ خوشیوں سے بھرا ہوا تھا ان کا قبیلہ۔ تو دوستو، ان کے پاس ہزاروں بکریاں، ہزاروں گائے بھینس گھوڑے سب کچھ تھے۔ تو آخر کار اللہ نے آزمائش کا وقت ان کے لیے مقرر کر دیا۔ تو جب مقرر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سے سب دولت مال سب کچھ چھین لیا۔ تو وہ عبادت کرتے رہے، اللہ کا شکر اس حال میں بھی کرتے رہے، کیونکہ شیطان مردود نے اللہ سے کہا تھا کہ یہ تیرا بندہ ہے، اس کو تو یہ شکر کرتا ہے کہ تو نے اس کو سب کچھ دیا ہے، لیکن اس کو تو واپس لے لے، پھر دیکھیں گے کہ یہ تیرا شکر ادا کرے گا کیا نہیں۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی بھی ہار نہ مانی، اس دنیا سے لڑتے رہے اور پریشانی سے، آزمائش سے ہمیشہ اس میں بھی شکر ادا کرتے رہے۔ اتنا شکر ادا کرتے رہتے کہ اللہ نے ان کا پورا ہی سب کچھ لے لیا، واپس لے لیا، جو خوشیاں تھی، اولاد تھی، سب لے لی، اور بس وہ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھاتے رہے اور ہمیشہ اللہ سے یہی دعا کرتے رہے، شکر ہے خدا کا، شکر ہے تیرا، الحمدللہ۔ تو میرے دوستو، تو اتنا صبر کرنے والے حضرت ایوب علیہ السلام دنیا میں نہ آئے اور نہ ہی کبھی آئے تھے۔ تو میرے دوستو، کہنے کا مطلب ہے ان کے پاس اتنا صبر، ان کی کھال سڑ گئی، ہڈیوں پہ سے گوشت بھی اترنے لگا، اتنی سڑ گئی کہ پوچھو مت، بھوکے بھی مرنے لگے، لیکن سب نے ان کو، رشتہ داروں نے، بھائیوں نے، سب نے ان کو چھوڑ دیا۔ لیکن ان کی پاک بیوی ان کا کبھی بھی حضرت ایوب علیہ السلام کا ساتھ نہ چھوڑا، اور تو وہ ان کو کچھ مزدوری کرتی اور حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے کھانے کے لیے لاتی، اور مزدوری کر کے انہوں نے بہت ہی اپنا گزارا کرنا شروع کر دیا۔ تو ایسے کرتے کرتے تو حضرت ایوب علیہ السلام پریشان ہوتے، اور لیکن خدا کا شکر کرتے رہتے رہے۔ لیکن ایک بار انہوں نے پوچھا، اے میری بیوی، میری پاک بیوی، تو یہ سب کہاں سے لاتی ہے؟ تو وہ کہتی ہے، میں محنت مزدوری کرتی ہوں، گھر میں برتن مانجتی ہوں، تو وہی میں لاتی ہوں اور آپ کو کھلا دیتی ہوں اور خود بھی کھا لیتی ہوں۔ تو ایسے کرتے کرتے ان کو اتنے کیڑے بھی پڑ گئے ان کے شریر میں، حضرت ایوب علیہ السلام کے، لیکن پھر بھی نہ وہ مانے، اور وہ ان کی بیوی کام کرتی رہی۔ کام کرتے کرتے لوگوں نے ان کو یہ بھی کرنا ناگوارا کیا، ان کو مزدوری بھی چھوڑ دی۔ مزدوری چھوڑنے کے بعد تو بڑے ہی پریشان ہو گئے۔ حضرت ایوب نے ان کو زور کیا کہ میری بیوی، تو مجھے بتا تو صحیح، یہ کہاں سے لاتی ہے تو کھانا؟ تو جب تو نے مزدوری چھوڑنے کر دی، تو انہوں نے پریشان ہو کے ان کو بولا کہ میں اپنے جو بال تھے، ایک سائڈ کے بال پہلے دن کھلایا آپ کو، اس کو کٹوا دیے، اور وہ بال سے لائے میں آپ کے لیے کھانا تھا، جو اس سے آپ کی صحت مند ہو جائے، اور دوسری بال بھی میں نے اپنے سر کے بال کٹا دیے، اور یہ دیکھو میں گنجی ہو چکی ہوں۔ تو یہی سن کے ان کو بڑا دکھ ہوا،
बड़ा ही दुख हुआ हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को। तो लेकिन फिर उनके कुछ दिन के बाद दो भाई आए, लेकिन उन दो भाइयों ने दूर से बैठ के उनसे बात की, उनके नज़दीक ना आए। लेकिन हजरत यूसुफ के कीड़े पड़ गए थे, इतने कीड़े के पूछो मत, बदबू आती थी उनके, कोई उनके धुरे ना आ ना पाता था। तो ऐसे ही करते वो ज़माना बीत गया, काफ़ी वक्त बीत गया दोस्तों। तो बड़ा ही दुख हुआ हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को। तो बहुत सारे लोग भी आते थे उनके पास मिलने के लिए, भाई आते थे, लेकिन कोई उनसे उनके दौरे ना जाता था, क्योंकि सारा उनके कीड़े पड़ गए थे और इतने बदबू आ गई थी। तो यही करते करते उनको बहुत ही ज़माना बीत गया। इतना अर्सा बीत गया तो कुछ लोग आए, तो वो कहते थे कि भाई अल्लाह से, तुम तो खुदा के पैगंबर हो, तो अल्लाह से बोलो ना मुझे इससे शफाअत दे दे। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, ये उन्हीं का है, तो अल्लाह ताला ने मुझे दिया था, अल्लाह ताला ने ये करके रखा है, जब अल्लाह की मर्जी होगी तो मुझे वो शफाअत अता फरमाएंगे, तो मैं तो बस शुक्र गुजार करता हूँ। तो इतना ही कहते वो लोग वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और सुनते हैं उनकी बात। तो ऐसी बात करते फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अकेले रह गए और फिर अपने जख्मों पे वो कुछ लगाते, मरहम लगाते करते। फिर बस उनको सख्त हो गया, फिर अल्लाह से उन्होंने दुआ की, ए मेरे अल्लाह ताला, मेरा इतना तो सब्र ले लिया, लेकिन अगर ये शैतान मरदूद की शैतानी है तो मुझे अल्लाह उससे नजात दे। और तो अल्लाह ने कहा तुम सजदे में जाके और दुआ मांगो, तो मैं इंशाअल्लाह आप बिल्कुल सफा तंदुरुस्त हो जाओगे, मेरे हुक्म से आप तंदुरुस्त हो जाओगे। तो वो सजदे में गए और जैसे ही उन्हें उठे तो वो फिर से उनको अल्लाह ताला ने कुछ वक्त के बाद उनकी बादशाहत, उनके तमाम कबीले के लोग और तमाम बच्चे, ऊंट, घोड़े सभी वापस दे दिए। और कहने का मतलब यही है कि दुनिया में तो ये एक आजमाइश के में सबसे इनकी आखिरियत तक हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम रहेगा। और उनके सभी दौलत आ गई वापस, फिर से अल्लाह ने जो लिया था वो सब उनको वापस दे दिया। लेकिन शैतान मरदूद ने बस यही उनको थूक के चाटना पड़ा, शैतान मरदूद को, और अल्लाह ने उनको फिर से सब कुछ दे दिया, जो कुछ वापस ले लिया था सब कुछ, बादशाह, सब कुछ, ऊंट, घोड़े, जमीन जायदाद, सब कुछ अल्लाह ने दे दिया उनको वापस। और ये आखिरियत तक, एक क़यामत के दिन तक ये आजमाइश में सबसे ऊपर दर्जा हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का रहेगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यही है, हमेशा बस अल्लाह का शुक्र अदा करो, चाहे जिस भी हाल में अल्लाह तुम्हारा रखे उसमें खाली शुक्र अदा करो, कभी भी मायूस ना हो, क्योंकि अल्लाह रहम करने वाला है और हर किसी पे अल्लाह ताला अपना रहम बरसाता है। तो मेरे दोस्तों, हमें भी यही सीख मिली है कि बस अल्लाह का शुक्र करो, जिस हाल में भी रहो अल्लाह का शुक्र करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।